بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کہ اس وقت ابوظہبی میں اگلی گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ نہ رکھنے اور پچھلی گاڑیوں کو راستہ نہ دینے پر اس وقت 13,700 سے زیادہ ڈرائیورز کو جرمانے بھی کر دیے گئے ہیں۔ دی جانے والی مکمل انفارمیشن کے مطابق اس وقت ابوظہبی پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈرائیورز آگے والی گاڑی محفوظ فاصلہ نہیں رکھتے یا پیچھے والی گاڑیوں کو جان بوجھ کر راستہ نہیں دیتے تو ان پر بھاری جرمانے بھی اس وقت عائد کیے جا رہے ہیں، اور اس سال 2020 کے پہلے 6 ماہ کے دوران اس خلاف ورزی میں ملوث 13,700 سے زیادہ ڈرائیورز پر جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ اور یہ خلاف ورزیاں سمارٹ ریڈار اور سڑکوں پر تعینات ٹریفک آفیسرز کی جانب سے نوٹ کی گئی ہیں، اور اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جنوری 2020 میں اگلی گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ نہ رکھنے والے ڈرائیورز کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک نیا سمارٹ سسٹم بھی لایا گیا تھا، جو کہ ریڈارز کے ذریعے اگلی اور پچھلی گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ نہ رکھنے والے ڈرائیورز کی خلاف ورزیاں نوٹ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ڈرائیورز پیچھے سے آنے والی تیز رفتار گاڑی کو راستہ نہیں دیتے اور ان پر بھی جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، اور اس بار میں اماراتی ٹریفک قوانین کے مطابق اگر آپ پچھلی گاڑی کا ڈرائیور اگلی گاڑی سے بہت ہی کم فاصلہ رکھ کر گاڑی چلاتا ہے یا پہلی لین میں اگلی گاڑی کا ڈرائیور سست رفتار ڈرائیونگ کرتے ہوئے پچھلی گاڑی کو آگے گزرنے کا راستہ نہیں دیتا، تو دونوں صورتوں میں اس ڈرائیور کے خلاف کارروائی جو وہ کی جائے گی اور ٹریفک خلاف ورزی پر 400 درہم کا جرمانہ بھی عائد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں صورتوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈرائیورز کے ڈرائیونگ لائسنس پر 4 ٹریفک پوائنٹس کا اندراج بھی بطور سزا بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت اماراتی محکمہ موسمیات نے اگلے چند روز میں گرمی مزید کم ہونے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ دی جانے والی مکمل انفارمیشن کے مطابق اس وقت امارات میں نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی یعنی کہ NCM کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اگلے چند روز میں امارات میں گرمی کی شدت میں مزید کمی آ جائے گی، اور دھند کے بڑھنے کے باعث امارات میں پھر درجہ حرارت تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ اور گزشتہ رات بھی 1 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک کئی امارات کے کئی علاقوں میں شدید دھند پڑی ہے، اور اس بار میں محکمہ موسمیات کے مطابق صبح اور رات کو بھی شدید دھند ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ڈرائیورز فوگ لائٹس کا استعمال کریں، ورنہ ان پر جرمانہ بھی عائد ہوگا، اور ڈرائیور حضرات 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زیادہ گاڑی بھی نہیں چلا سکتے۔ اس بار میں محکمہ موسمیات کے مطابق ابوظہبی اور دبئی میں گرمی خاصی کم ہو گئی ہے، اور امارات بھر میں بھی تمام دن خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے، اور اس بارے میں مملکت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی 46 سینٹی گریڈ ہوگا، اور ساحلی علاقوں میں ہلکی اور درمیانی ہوائیں بھی وقفے وقفے سے چلتی رہیں گی۔ تو یہ کچھ تازہ نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ محکمہ موسمیات نے موسم کے حوالے سے UAE میں جاری کی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ سے خطاب، گستاخانہ خاکوں اور کشمیر میں ظلم کے خلاف کھل کر بات کی۔ دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے عملی اقدامات کرے، اور بھارت کا مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے، اور اس بار میں بھارت دنیا بھر میں اسلامو فوبیا کو فروغ بھی دے رہا ہے۔ عمران خان نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے تقریباً 27 منٹ خطاب کے دوران فلسطین اسرائیل تنازع اور ماحولیات اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بڑے پیمانے پر اصلاحات جیسے کہ اہم معاملات پر بھی گفتگو کی، اور اس دوران ان کا کہنا تھا کہ RSS نے بابری مسجد کو شہید کیا، اور بھارت نے کشمیری قیادت کو پابند سلاسل کر دیا ہے، اور کشمیریوں کو محصور کرنے کے لیے اضافی فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور ان کا اس بارے میں مزید کہنا تھا کہ فاسسٹ بھارت حکومت کو منہ توڑ جواب اب دیا جائے گا، اور انہوں نے مزید اس بارے میں کہا کہ وبا انسانیت کو متحد کرنے کے لیے ایک موقع تھا، لیکن بدقسمتی سے قوم پرستی، بین الاقوامی سطح پر کشیدگی اور مذہبی سطح پر نفرت میں اضافہ ہوا، جبکہ اسلامو فوبیا بھی سر چڑھ کر ہونے لگا ہے۔ عمران خان نے اس بارے میں مزید کہا کہ دنیا میں بھارت واحد ملک ہے جہاں ریاست کی معاونت سے اسلامو فوبیا ہے، اور اس کی وجہ RSS کے نظریات اور بدقسمتی سے بھارت میں حکمران ہیں۔ بھارت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس انتہا پسند نظریہ کی تشکیل 1920 کی دہائی میں کی گئی، اور اس کے بانی اراکین نازی نظریات سے متاثر تھے اور نازی یہودیوں کو نشانہ بناتے تھے، اور RSS مسلمانوں کو اس بارے میں نشانہ بنا رہے ہیں۔
تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران کی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت ابوظہبی میں مساجد، چرچ اور مندروں کے مذہبی عملے کا کورونا ٹیسٹ مفت ہوگا۔ دی جانے والی مکمل انفارمیشن کے مطابق ابوظہبی کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ریاست بھر کے مذہبی عبادت گاہوں کے عملے کا کورونا ٹیسٹ مفت لیا جائے گا، اور اس اقدام کا مقصد بھی عبادت گاہوں میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنا اور مذہبی شخصیات کی صحت و زندگی کو خطرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ ابوظہبی گورنمنٹ میڈیا آفس کی جانب سے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی ڈیولپمنٹ یعنی کہ ڈی کی جانب سے ابوظہبی کی مذہبی رہنماؤں کے لیے کورونا کی PCR ٹیسٹ کی سہولیات مفت کر دی گئی ہیں، جس کا مقصد عبادت گاہوں میں آنے والے افراد کو کورونا سے تحفظ دینا اور مذہبی لیڈروں کی صحت و زندگی کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس بار میں ابوظہبی میں مسجد جولائی میں نمازیوں کے لیے محدود گنجائش کے ساتھ بھی کھول دی گئی تھی، جبکہ گرجا گھر اور دیگر مذہب کی عبادت گاہیں ستمبر میں کھولی گئی ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد دی جانے والی ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت UAE میں دھند کے دوران ٹریفک خلاف ورزیوں پر 1000 سے زیادہ افراد کو بھاری جرمانے بھی کر دیے گئے۔ دی جانے والی مکمل انفارمیشن کے مطابق اس وقت متحدہ عرب امارات میں گزشتہ سال دھند کے دوران بھی ٹریفک قوانین کا خیال نہ رکھنے پر 1270 افراد کو جرمانے کر دیے گئے تھے، تاہم اس سال بھی چند دن کی دھند کے دوران ہی ٹریفک خلاف ورزیوں کی گنتی 1098 ہو گئی ہے۔ اس بار میں امارتی ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 175 ڈرائیورز کو دھند کے دوران گاڑی کی لائٹ ہلکی نہ رکھنے پر جرمانے کیے گئے، جبکہ زیادہ تر جرمانے گہری دھند کے دوران اگلی گاڑی سے محفوظ فاصلہ نہ رکھنے پر کیے گئے تھے۔ امارتی ٹریفک قوانین کے مطابق دھند کے دوران محفوظ ڈرائیونگ سے متعلق ہدایات پر عمل نہ کرنے پر 500 درہم کا جرمانہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس پر 4 بلیک پوائنٹس کا اندراج بھی کیا جاتا ہے۔ اس بار میں حکام کی جانب سے خبردار بھی کیا گیا ہے کہ دھند کے دوران محتاط ڈرائیونگ نہ کرنے والوں سے سختی سے اب نپٹا جا رہا ہے، کیونکہ کم حد نگاہ کے دوران ڈرائیونگ میں بے احتیاطی کسی سنگین حادثے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اور اس بار میں ٹریفک ڈپارٹمنٹس کی جانب سے ہائی ویزا اور اہم سڑکوں پر پیٹرولنگ میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹریفک پولیس کے اہلکار غیر ذمہ دار ڈرائیورز پر نگاہ رکھنے کے علاوہ انہیں دھند کے دوران تیز رفتار اور دیگر خلاف ورزیوں کے خطرناک نتائج سے خبردار بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ گاڑیاں سڑک کنارے کھڑی کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے، اور ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دھند کے دوران سفر کرنے پر لو بیم لائٹس ضرور چلائیں۔